اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین۔ دعا کی بات ہو رہی تھی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ تو بہرحال دعا کی بات چل رہی تھی، اور یہ کہ شروع میں جو بات ہوئی ہے، ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اس کی کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی، ہے نا۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے، کہ اور یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا صاف، بالکل کلیئر اور پریسائزلی ایک جو بات کہی گئی ہے، چھوٹی سی بات کہ ادعونی، کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری اس دعا کو سنوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ تو بہرحال اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا عربی زبان میں اس سے زیادہ صاف اور صریح الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر ویسے دیکھیں تو بالکل سمپل چیز ہے کہ تم مجھے پکارو اور میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد جو ویسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا بھی ہے وہ کیا ہے، سورہ فاتحہ، جو دن میں کم سے کم 20 بار، کم سے کم اقل مقدار جو اس کی وہ ہے کہ اگر صرف فرض نمازیں پڑھیں نا تب بھی 20 بار تو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھا دیا ایک دعا کا طریقہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مدد دونوں مانگی جاتی ہیں، دونوں کا اقرار ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس سے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر ایک بات ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم، ٹھیک ہے، تخلیق آدم علیہ السلام جب وہ ہوئی تھی، تو جب جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی اگر ہسٹری ٹریس بیک کریں تو اس حساب سے کیا ہے کہ جب جنت میں آدم اور حوا علیہ السلام رہتے تھے، اور وہ پورا قصہ ہے، اور یہ کہ یہ کم سے کم تقریباً 10 بار تو ذکر کیا گیا ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، اور ہر بار جب کیا ہے نا تو اس میں کچھ نہ کچھ ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ نصیحت ہے ہمارے لیے، there is a lesson to be learned for all of us۔ اور یہ کہ ایک جگہ اس میں جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر کیا دعا کی تھی، جب یہ کہ اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو کیا ایک بہت مرعوب چیز ہوتی ہے ہم سب لوگوں کے لیے، کہ مطلب ایک عالیشان جگہ، گھر، مطلب ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے جنت کیا ہوگا۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا، جو سب سے آرام دہ عالیشان گھر، محل، کیسل، فورٹ جو کہہ لیں، اس کا تصور کریں، اور اس میں جتنی خوبصورتی دنیا میں موجود ہے وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہو، ہے نا، وہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امن، سکون، اللہ تعالیٰ کا قرب، اور اس کے ساتھ اور کیا چیز، اس کے ساتھ جو کچھ آپ کو چاہیے، یعنی کہ آپ کے کھانے پینے کی بہترین چیزیں، مطلب ہر چیز تھی۔ اور جنت جیسے پہلے بھی کئی بار بات ہوئی نا، جنت کس کو کہتے ہیں، بیسکلی جو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ تہ بتہ اتنا گھنا ہو کہ جس میں لیئرز اپون لیئرز کے وہ نا بالکل گھنا ہو جائے کہ چھپ جائے اس کے پیچھے چیزیں،
ٹھیک. تو اگر ویسے دیکھیں تو جنت اگر دیکھیں، اور جنت صرف جو اس کے لفظی معنی ہے اس کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ہم لوگوں کی جو ایک انسانی عقل اور فہم ہے وہ اتنی دور تک تو نہیں پہنچ سکتا کہ جنت میں کیا رہا ہوگا جس میں آدم علیہ السلام تھے. ٹھیک. تو اس میں اور کچھ نہیں. تو ایک چیز جو بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ جنت میں ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں پیڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جنتوں نام ہی اس کا ہے باغات کا، تو اس میں کتنے درخت ہوں گے، کتنی ساری چیزیں، کتنی بہترین خوبصورت چیزیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ مرغوبات، جو پسند آنے والی چیزیں ہیں وہ سب تھیں. ٹھیک ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درختوں میں سے اور پیڑوں میں سے ایک جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس کی نشاندہی کی تھی، صرف ایک. ٹھیک ہے. یعنی اس ہزاروں کروڑوں لاکھوں میں سے صرف ایک. تو کوئی اتنی مشکل ویسے چیز نہیں تھی، ہے نا. اور ایک چیز جو اس سے سمجھ میں آتی ہے نا وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ہم لوگوں کے اوپر ہوتا ہے نا کہ ارے یہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، ہے نا. تو کبھی کبھی خود اپنے آپ کو ہی رکھیں، کسی اور کو ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لگتا ہے کہ اللہ یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور کتنی پابندیاں ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر، اور مطلب شریعت کی طرف سے، ہم ویسے اس کے علاوہ کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ شریعت کی طرف سے اللہ شریعت میں رہنا کتنا مشکل کام ہے، اور جو بھی ہے نا. تو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے بنسبت جو حرام قرار دیا ہے، جو حرام شدہ چیزیں ہیں یا پھر جن کی پابندی ہے وہ بہت کم ہے، عقل ہے. ٹھیک ہے. عقل مطلب یہ قلت سے ہے، قل قاف لام لام. ٹھیک ہے. یہ عین قاف لام نہیں ہے. عقل جو سمجھ سوجھ بوجھی وہ عقل نہیں ہے، یہ عقل ہے الف قاف لام. ٹھیک ہے. قلت جس کا روٹ ورڈ ہے. تو وہ بہت بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے. اور پھر چلتے ہیں آدم علیہ السلام کے ہی قصے پہ. تو ان ہزاروں کروڑوں لاکھوں پیڑوں میں سے صرف ایک کو منع کیا تھا. ٹھیک. اور شیطان نے کیا کیا کہ اسی ایک کی طرف آدم علیہ السلام کو بلایا، ہے نا. اور اس کو اگر ہم لوگ پھر سے اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو جتنی نعمتیں ہیں، جتنی آسانیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب میں سے ہم لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ اللہ یہ بھی نہیں کر سکتے، او ہو نہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیا کریں، دل تو بہت چاہتا ہے لیکن کر ہی نہیں سکتے ہم. تو ایک وہ جو جس کو کہتے ہیں نا افسوس، ایک وہ جو ایک چاہت، ایک ادھوری سی چاہت کہ اگر یہ ہوتا تو یہ کر لیتے، لیکن یہ کہ اتنی پابندیاں ہیں شریعت میں تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ پابندیاں کم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کم چیزوں سے منع کیا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے نا اس میں اگر شریعت کے اس میں جائیں، اگر دین واقعتاً پڑھیں یا واقعی اس کو تھوڑی سی ان ڈیپتھ دیکھیں تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ فار انسٹنس مطلب مثال کے طور پہ جیسے ایک وہ تھا نا کہ جو ہم لوگوں کو گوشت حلال نہیں ہے، جو حرام ہے ہم لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے بھی کتنے میسیجز اور بیچ میں بڑی ریسرچز ہوئی تھیں اور وہ ہوا تھا. تو فائنلی کیا پتہ چلا کہ وہ گوشت، اس طرح کا گوشت نہ کھانا صحت کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جو کھائے تو اس کی وجہ سے اور کتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور یہ کہ اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس میں فائنلی الٹیمیٹلی بھلا ہمارا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے کہ ہم لوگوں سے ان چیزوں کی طرف دھیان کرواتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے. تو جب ہم اپنا فوکس اور اپنا دھیان ان چیزوں کی طرف کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو جن سے روکا گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح لگنے لگتے ہیں. جیسے ایک ویسے کہا گیا ہے مطلب انگریزی میں وہ ہے ویئر فوکس گوز انرجی فلوز. تو جب ہم فوکس کرتے ہی ان چیزوں پہ کہ یہ بھی اجازت نہیں، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی منع کیا گیا، وہ بھی منع کیا ہے، تو پھر کیا ہے ہماری پوری انرجی اور ہماری پوری جو
جس کو کہتے ہیں نا توانائی، وہ اس کی طرف ہی نکل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور اسی میں ہی یوز ہو جاتی ہے ساری انرجی ہم لوگوں کی، کہ یہ چیز بھی نہیں کر سکتے اور وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بجائے یہ دیکھنا شروع کر لیں ہم لوگ کہ ہم لوگوں کو کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہم لوگوں کو کتنی اور چیزوں کی اجازت ہے، اور ان اجازتوں کی وجہ سے، یا ان جس کو کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ کتنی عافیت میں ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کی دعا جو ابھی شروع میں پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس کی بات ہوئی بھی تھی۔ اچھا، ایک چیز جو اور ہے نا، وہ کیا ہے، جو پچھلی بار تھوڑی سی اس کی بات ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اور کیا دعا کی کہ ربنا، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے نا، ان کے ذریعے سے پکارا تھا آدم علیہ السلام نے۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، جن کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، کہ وہ ہے نا فدعوہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ تو جب دعا کریں نا تو کوشش کریں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں نا، ان میں سے کچھ نام جو یاد ہیں ان سے ہی شروع کر لیں۔ رب، رحمان، رحیم، رزاق، یہ سب تو پتہ ہے نا، علیم، کریم، خبیر، یہ ساری چیزیں تو مطلب کچھ نام تو ہم سب لوگوں کو ہی یاد ہیں، اور کرنے کی کوشش کریں جو 99 ہیں وہ الحمدللہ وہ سارے وہ ہیں جو ہم کو پتہ ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ یاد نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ تو جب دعا کریں نا تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں نا، ذاتی نام بھی اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی، ان سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جب دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 جو نام ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ اس کے بعد ایک جو چیز اور پتہ چلتی ہے نا، کہ جیسے ہی اپنی اس کوتاہی کا پتہ چلا آدم علیہ السلام کو، تو فوراً انہوں نے اعتراف کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ویسے دیکھیں تو ایک چیز جو اس قصے سے ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے، اور یہ جو دعا ہے دونوں کی، آدم علیہ السلام کی، اور پھر ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے مہلت مانگی تھی الی یوم یبعثون، کہ جب تک سمجھ لیں ویسے کم و بیش کی قیامت تک۔ تو اگر ویسے دیکھیں نا تو ابلیس کی دعا کتنی بڑی دعا تھی کہ اس نے اتنی بڑی عمر مانگ لی، جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تب سے لے کے اور قیامت تک کی عمر، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی ہے نا۔ اور ایک چیز جو پچھلی بار جو بہرحال مصلحتاً اللہ تعالیٰ نے وہ تب نہیں کہلوائی، وہ آج وہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب دعا مانگنی تھی، جب کچھ مانگنا تھا ہے نا، جب اپنی کوئی خواہش تھی، تو شیطان نے بھی اللہ سے ہی دعا کی، کسی اور سے نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو کہ قادر ہے اس چیز پہ۔ اور یہ مطلب جب پڑھ رہے تھے، جب اس چیز کو جس کو کہتے ہیں نا کہ سن رہے تھے، تو ایک بہت بڑی چیز، مطلب بہت بڑا پوائنٹ، بہت بڑا نقطہ ہم اپنے لیے وہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ لوگوں سے بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے ویسے، کہ ابلیس کو بھی جب مانگنا ہوا، جب ضرورت ہوئی، تو اس نے بھی اللہ سے ہی مانگا، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں اس کا کام بن سکتا تھا۔ اور اتنی بڑی، اتنی عجوبی، مطلب جس کو کہتے ہیں نا انہونی سی چیز اس نے مانگی تھی، الی یوم یبعثون، یعنی قیامت تک کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے نا۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو دعا بھی کس قدر عجیب، مطلب خراب، کہ اسی آدم علیہ السلام جو ہے، اس کی اور ذریت میں سے میں اکثر کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ اگر سوچیں تو بات جو ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں، اگر ابلیس کو دیکھیں، اگر ابھی اس قصے کے حوالے سے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ابلیس بھی مانتا تھا ہے نا، ہم لوگ بھی مانتے ہیں، اس کو یہ بھی پتا تھا، اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر ہے ہی نہیں ہے نا، اور ہم بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ہم بنی آدم میں سے ہیں، تو وہ کون سی کوالٹی ہے جو ہمیں
ڈفرینشیٹ کرتی ہے، یعنی فرق کرتی ہے ہمارے اور جس کو کہتے ہیں نا شیطان یا اس ابلیس کی خصلت سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے نا ہم وہ کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس بھی اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، ابلیس کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں جو کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس کوئی قدرت ہے، ابلیس کو پتا تھا یہ بات، تبھی اس نے اللہ سے دعا کی تھی، اور ہم بھی تو یہ مانگتے ہیں، لیکن فرق ہم نے اور اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور حکم برداری کرتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں سے ہیں، لیکن ہاں ہم اس کی طرف یا اس کے جو نشان قدم ہے اس پہ چل رہے ہیں، وی آر فالوئنگ ان ٹو ہز فٹ اسٹیپس، اور وہ جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے نا۔ تو امید ہے بہرحال یہ والی ایک چیز سمجھ میں آگے ہوگی، کیونکہ بس بات وہی ہے کہ جب یہ سب سیشنز ہوتے ہیں تو کسی اور کو بتانے اور سمجھانے سے زیادہ جو ایک ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سیشنز کے ذریعے سے ہم کو سمجھا دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دعا جو ہے نا وہ ایک طرح کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ہے کہ دعا جب ہم کرتے ہیں نا تو اس سے ایک چیز اپنے آپ پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہماری عاجزی۔ ہم دعا میں کچھ بھی مانگ لیں، لیکن ایک چیز جو بنا کچھ مانگے یا سب کچھ مانگے ہوئے بھی پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم عاجز ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو سب سے بڑا اعتراف کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اعتراف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم وہ خود نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ حدیث شریف کے مفہوم سے ہی آتا ہے بیسیکلی یہ بات کہ خوف اور رجا، یعنی امید اور خوف اور محبت کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ، ایک مومن کا دل جو ہے نا وہ خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور یہ بات تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف جو ہے نا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ جو دعا ہے نا یہ دنیا سے زیادہ یہ جو ہے یہ اپنی اصلاح کے لیے دعا تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طلب کی دعا تھی یہ، ہے نا۔ اور اس کے برعکس اگر ابلیس کی دعا دیکھیں تو وہ کیا تھا؟ وہ دنیا کے لیے تھی، صرف دنیا کے لیے کہ مجھے اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ اتنی بڑی کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے، کر دی انہوں نے۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو ہم اور آپ جو ہیں وہ بہرحال کسی بھی گری سی گری حالت میں بھی ابلیس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اور نہ ہم لوگوں کی دعائیں بھی اس قدر جس کو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہوتی ہیں کہ وہ قیامت تک کی زندگی مانگ لیں یا پھر 500 سال کی زندگی مانگ لیں یا جو بھی کچھ بھی کر لیں، تو اس طرح کی تو چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا۔ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا تو اس یقین کے ساتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر حال میں دعا قبول کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں پتا ہے۔ تو جب مانگیں تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگیں دعا، جیسے پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دیکھیں جب یہ دعا مانگنا جو ہے نا یہ اپنے آپ میں ایمان کی ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، اٹ از ون آف دا سائنس آف یور فیتھ۔ ایمان جو ہے وہ اس سے بڑھتا بھی ہے، اور ایمان کی یہ نشاندہی ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے ایمان کی۔ اور دعا جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت نہیں مانگنا جس وقت ضرورت ہے، جب ہم امن میں، سکون میں، خوشیوں میں ہیں نا اس وقت بھی دعا مانگنا اتنا ہی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت
اتنی ہی اس وقت ہے جب ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور جب ہمیں بہت سخت احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو ہمیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی ضرورت اتنی ہی ہوتی ہے. یعنی کہ خوشی میں اور آسانی میں، غم میں اور پریشانی میں، ہر طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند ہیں. اور یہ کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں، مطلب جب پریشانی میں ہے وہ اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کریں، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ امن میں ہے، جب وہ سکون میں اور خوشیوں میں ہے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور جیسے سورہ ابراہیم کی یہ ہے نا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بضرور اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو اگر ہم شکر کرتے ہیں نعمتوں پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، ہے نا. اب یہ ہے کہ جو بھی مانگنا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ایک تعلق بھی ہوتا ہے. اور ایک جو بات ہوئی تھی نا کہ اتنا کنٹینیوسلی مانگنے سے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، غائب کی دعا غائب کے لیے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے. اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے جب کنٹینیوسلی یعنی لگاتار اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، نماز میں جو مقبول اوقات ہیں ان میں اور ان کے علاوہ، جب اس طرح سے ایک تعلق بن جاتا ہے نا تو یہ ہے کہ اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آسمان والے ہیں نا ان کے درمیان ہماری آواز اور ہماری وہ جو دعائیں ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں، فیملیئر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ پہچانتے ہیں ہماری اس آواز کو اور ہماری ان دعاؤں کو. اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کسی بھی چیز کے لیے اور اخلاص کے ساتھ مانگے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ جب مانگ رہے ہیں نا تو اخلاص اس میں لائیں، اپنی نیتیں درست کریں، جو کہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ضرور بضرور سنتے ہیں، بس اس کا طریقہ جو ہے وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو دکھائی دیتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، اور کئی بار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، جو ہم نے مانگا ہے نا اس سے بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اپنی اس ایک پرٹیکولر جو بھی چاہت یا خواہش ہوتی ہے اس میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور جو اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں نا وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم اور حیون یعنی حیا والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے، کچھ بھی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ شرم اور کسی میں نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ سے اللہ کا بندہ کچھ مانگے اور اللہ اس کو نہ عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ جب مانگنی ہے تو یقین کے ساتھ مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اچھی چیزیں مانگنی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اگر مانگ رہے ہیں تو اچھا ہی. اگر کسی کا برا چاہنا یا مانگنا ہو تو پھر وہ دعا جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں. کبھی تو وہ الٹی اپنے اوپر پڑ جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ بہرحال وہ رد کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حلال رزق جو ہے وہ دعا کے لیے بہت بڑی ایک شرط ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم کے اعتبار سے کہ ایک تھکا ہارا مسافر جس کو کہتے ہیں نا کہ کپڑے بھی میلے ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں، خود وہ تھکا ہوا ہے اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بہت اس کے ساتھ جو بھی اپنا وہ مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا سب کچھ حرام ہے، تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بہرحال حلال رزق جو ہے وہ بہت ضروری ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے.
اس کے علاوہ پھر ایک اور جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگے تو جس کو کہتے ہیں نا ایک اضطرابی کیفیت، یعنی ایک جو ایک ڈیسپریشن دکھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، دیکھیں وہ ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن وہ کیفیت ہم لوگوں کے اوپر نہیں آ پاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہماری یہ دعا پوری کر سکے یا دعا قبول کر سکے. تو وہ جو ایک کیفیت ہے وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو بھی ہماری جو کمی، کوتاہی، گناہ جو کچھ بھی ہے اس کا اعتراف کریں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار جو ہے وہ بہترین چیز ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہی ایک عمل ہے، اور وہ یہ کہ جب صلاۃ الاستسقاء، مطلب صلاۃ الاستسقاء ہوتا ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو بہت زمانے تک اور بہت سخت ضرورت ہو بارش کی، تو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی کوئی حالات آتے تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ استغفار کی کثرت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بہرحال کمی بیشی معاف کریں. اور اس کے بعد بیسیکلی ایک جو حدیث شریف ہے وہ نا الدعاء مخ العبادہ. اب یہ ہے کہ اگر ویسے دیکھیں تو قرآن شریف میں بھی ہم کو اتنی جگہ یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اسی طرح سے ایک اور دعا جو انبیاء علیہ السلام میں سے کی تھی وہ ہے سورہ ابراہیم میں، اور اس میں ایک ساتھ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی کئی دعائیں ذکر کی گئی ہیں. اس میں ایک جو ہے جو آج جس کی بات کر لیں گے وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ٹھیک ہے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے، اور ہمارے رب ہماری دعا قبول کریں. تو ویسے اگر دیکھیں تو یہ دعا ہے، اور جو قرآن شریف کی دعائیں ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ ہم کس طرح سے دعا مانگیں. اور یہ کہ دعا دیکھیں جو یہ کہ اپنی زبان میں جو دعا ہوتی ہے وہ بھی بالکل ظاہر سی بات ہے، جب ہمیں الفاظ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں اور ہماری اپنی وہ ضرورت ہوتی ہے، اپنے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت مقبول ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے الفاظ میں سکھائی ہیں دعائیں تو ان کی تو کیا بات ہے نا. تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور یہاں پہ اگر دیکھیں نا تو یہ کون مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات پہلی بار نہیں ہوئی ہے، بہت بار ذکر ہو چکا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جس نے اپنے رب سے وفا کی ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ مقیم الصلاۃ. واتخذ وہ ہے نا مقام ابراہیم مصلی. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو جہاں کھڑے ہو گئے تھے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم بنا دیا. تو اس نبی نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو ہم اور آپ پھر کیا چیز ہے؟ اور ویسے اگر دیکھیں نا جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، جب وہ اس کی بات ہوتی ہے نا تو صراط مستقیم میں یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ اس میں جو پہلی چیز جو آتی ہے وہ نماز ہے، الصلاۃ. اور الصلاۃ جو ہے وہ آخری چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پہ تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے. حافظوا علی الصلاۃ. ٹھیک ہے، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو نماز میں کچھ تو ہوگا نا کہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور صرف اپنے لیے نہیں. جب دعا کے دیکھیں جو آداب ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ اپنے لیے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اور لوگوں کو بھی جوڑ لیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں.
اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کی، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد کے بنا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی بدرجہ اولیٰ ضرورت ہے۔ تو اگر ہم لوگ نہیں مانگیں گے تو پھر ہم لوگوں کی نمازوں میں وہ کیفیت، وہ چیزیں کہاں سے آ جائیں گی؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے باوجود مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ جو ہے نا وہ بہت بڑا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد، اور کون تھے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور اس کے ذریت میں کون کون تھا؟ جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں وہ سب ان کی ذریت میں سے ہی آئے تھے۔ مطلب یو نیم اے پروفٹ، یو نیم اے میسنجر، اور وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی ہے نا، یہ بھی پھر بات وہی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام نے ربنا کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ربی، شروعات جو ہے وہ میرے رب سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اجعل یعنی بنا دے مجھ کو، یعنی کہ اگر آپ چاہیں گے، آپ بنائیں گے تبھی میں کر سکتا ہوں، اگر نہیں آپ کریں گے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رب جان آپ بنا دیجئے مجھے، کیا بنا دیجئے؟ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ صرف ایک ہوتا ہے نا ادا کرنا، تو ادا بھی تو آتا ہے نا لفظ، لیکن ادا نہیں ہے، قائم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ وہ جو ایک ہم لوگ ویسے کہتے ہیں نا، اپنے جو بھی ہم لوگوں کی تعلیم اور اس میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز والی کلمے بیسکلی کہ نماز جو ہے ایسا ہم لوگ وہ ایک ٹریننگ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ان کو حرام کر لیتے ہیں، تو جب نماز کے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ کی جو حکم برداری اور جو فرما برداری ہے وہ اس طرح سے ہو مکمل، ٹھیک ہے۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ اور صراط مستقیم جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز جب آ جاتی ہے نا تو اس کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے غالباً نا، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ فحش اور منکر یعنی منکرات سے روکتی ہے، ایک ڈھال بن جاتی ہے، ایک آڑ بنتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے نا، الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے نا وہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز جو ہے وہ واحد ایک چیز ہے جو ہمیں which is the difference between a believer and a کافر، یعنی ایک کافر اور ایک مسلمان، ایک مومن کے درمیان کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز ہے بہت ضروری چیز، اتنی ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے وہ مانگ کے چلے گئے اور ہمیں سکھا کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں سکھائی ہے یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ہے، 14ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 40، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور یہ بار بار دیکھیں، اسی لیے ہوتا ہے کہ قرآن شریف یہ سیشنز ہونے کے بعد قرآن شریف کھول کے ایک بار دیکھ لیں کہ یہ دعا وہاں پہ کہاں پہ ہے، آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم۔ تو ویسے اگر دیکھیں نا تو کیا ہے کہ ربنا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دعا شروع ہوئی ہے ربی سے، ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اس کے بعد کیا ہے ربنا وتقبل دعا، کی ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹرانزیشن آیا ہے، وہ کس سے؟ ربی سے ربنا میں تک، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ سے شروع کیا ہے اور اس کے بعد سب کو اس میں شامل کر لیا ہے، ربنا وتقبل دعا۔ اور ایک جو چیز اور پتہ چلتی ہے نا وہ یہ کہ ایک تو دعا ہم نے مانگ لی، اور دعا مانگنے کے بعد ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ دعا کریں اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز قائم کرنے کی توفیق ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، دعاؤں کی قبولیت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے نماز کے لیے مدد طلب کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے،
ہے نا. جو مقام ابراہیم جہاں پہ طواف کے بعد جب 2 نفل پڑھتے ہیں نا تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے. اور ان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا ایک مرکز، جس کو کہتے ہیں نا فوکس، محور جو کہہ لیں اس کو، لیکن یہ کہ بہرحال بہت اہم ستون ہے. اور بیسکلی یہ کہ مقیم الصلاتی، اور یہ ہے کہ نیک جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم کو ملتے ہیں. یہ بات ایک ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور وَمِن ذُرِّيَّتِي، اگر اب اس کی بات آ جائے نا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ذریت جو ہے نا وہ ویسے اگر ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو اولاد ہے، لیکن ذرہ جو ہے نا وہ ایک بیج کو کہتے ہیں. بیج مطلب سیڈز جو ہوتی ہیں نا، جو ہم پلانٹ کرتے ہیں جب پودا لگانے کے لیے، پودوں کے لیے، تو اس کو ذریت کہا جاتا ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی انشاءاللہ جب ہم لوگ تفسیر میں بھی پڑھیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ ایک بنجر وادی میں، ٹھیک ہے، ریگستان میں، صحرا میں. تو ویسے اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اس سے، اور اگر ہم لوگ اپنے اعتبار سے دیکھیں تو ہم لوگوں کی جو ذریت ہے وہ کہاں ہے؟ مطلب کسی کی کہیں ہے، کسی کی کہیں ہے، الگ الگ جگہ پہ ہے. اور اگر ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت موافق ماحول نہیں ہے، بہت مخالف ہو چکا ہے ماحول ہر جگہ کا. تو اپنے لیے تو دعا کریں، اپنی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز جو ہے نا وہ واقعی واحد ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز سے بچا لے گی. کہ وہ ہے نا من صلح، مطلب یہ کہ نماز جس کی درست ہو گئی تو صلح کلو، تو یہ کہ ہر چیز اس کی درست ہو جاتی، ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس اگر نماز صحیح ہو جائے. تو بہرحال ذریت جو ہے تو ایک تو یہ کہ جب مانگے تو اپنے ساتھ سب کو شامل کریں. ٹھیک ہے. اور ذریت ایک تو اولاد ہوتی ہے جو عربی کا ہی لفظ ہے، اور قرآن شریف میں اولاد بھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ ذریت سے مراد جو ہے نا وہ صرف اولاد نہیں ہوتی، اولاد، اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اور اس طرح سے جو آپ کی قیامت تک کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ. اور یہ سارا جو ایک سلسلہ ہے نا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اگر یہ نیک اٹھے تو. اور قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہمارے اس میں آئیں گی. اور وہ کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے بعد ہماری جو اولاد اور ہماری جو ذریت تھی، بیسکلی جو ہمارا صدقہ جاریہ بن کے انہوں نے جو کچھ بھی نیک عمل کیا اس کا جو ثواب ہے وہ ہم تک پہنچا. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے. تو بیسکلی جب اپنی ذریت کی بات ہو رہی ہے نا تو ایک چیز جو ویسے ہی وہ تھا کہ ہم اپنی ذریت کو جہاں پہ بھی چھوڑ رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جس کو کہتے ہیں رب ہے، اور ہم لوگ تو صرف ذریعہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بس یہ ہے کہ جس بھی ماحول میں رہیں یہ لوگ، جہاں بھی رہیں، جس بھی کمپنی میں رہیں، کوئی جس صحبت جو ان لوگوں کو ملے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نماز پہ دوام عطا فرمائیں، نماز قائم کرنے والا بنائیں ہمیشہ، ہے نا. اس کے بعد قرآن شریف میں یہ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مضطرب ہوتا ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ سخت پریشانی میں ہوتا ہے، اور جب وہ واحد اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جواب دیتے ہیں، اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو ایک جو بہت ضروری چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں وہ کیفیت لانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو میری بات سمجھ سکے یا اس کو کر سکے. جو بھی میں مانگ رہی ہوں، جو بھی چاہتی ہوں، وہ اگر کرنے کی طاقت، قوت، قدرت وہ جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں نا بہرحال اسباب کے لیے بھی دعا کریں تو مسبب الاسباب سے کریں، یعنی جو اسباب جو بھی مینز ہیں ہم لوگوں کے، ان کے لیے بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ
سے کریں تو اللہ تعالیٰ ہی، جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ناراض ہے، یہ ہے وہ ہے، دعا خیر دل پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی وہ ناراض ہے، جو بھی ہے تو وہ سب بھی آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دل میں ڈال سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک مومن کا دل ہے، ہم سب لوگوں کا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں اس کے دل میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ معاف کرنے کا جذبہ ڈال دیں ہمارے لیے، یا پھر اس کے دل میں وہ محبت ڈال دیں ہمارے لیے، یا پھر جو بھی اور چیز چاہیے، چاہے وہ کوئی ایگزام ہو، کوئی جاب ہو، کوئی اور پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اور کسی میں وہ قدرت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ 1 سیکنڈ کا بھی کام نہیں ہے. اور جو پچھلی بار جو حدیث شریف جس کی بات ہوئی تھی نا کہ اگر جنکم و انسکم، تو یہ کہ اولکم و آخرکم، کہ تمہارے شروع سے لے کے آخر تک تمہارے انسان سارے اور جنات، مرد عورت، بچے بوڑھے جو بھی ہیں، سب ایک ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو عطا کر دوں، تو میری ملک میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنا ایک تم سوئی کو سمندر میں ڈباؤ اور جتنا پانی اس میں کم ہوتا ہے، تو اتنی کمی بھی نہیں آئے گی میری ملکیت میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ واقعی اپنی اولادوں کے لیے، یعنی اولادوں میں صرف اپنی اولادیں نہیں، جو اپنی ایک ذریت، مطلب جتنی بھی اور آس پاس کے لوگ ہیں نا، وہ بھی ذریت از بیسکلی دا سیڈز وی آر پلانٹنگ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی دعاؤں میں ہم لوگ سب لوگوں کو شامل کریں. اچھا ہاں، ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں. اور دیکھیے ذریت کی جب بات آئی ہے نا، تو ایک بہت پیاری بات ویسے ہی ذہن میں آ گئی. ایک تو جو بات ہوئی تھی نا حلال رزق کی، ٹھیک ہے، ایک اخلاص کی، یہ ساری باتیں ہوئی تھی نا، تو ان کا جس کو کہتے ہیں کہ پورا مجموعہ، اور اس سے بڑھ کے بہت ساری اور کوالٹیز، بہت ساری اور اچھی کوالٹیز جو تھیں، وہ بات پھر آ گئی ہے عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو ان کی اگر صرف وقت دیکھیں اور ان کی خلافت اور ان کی جو یہ کہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد، ہے نا، دونوں میں، تو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تو اتنی چیزیں ہیں. بات اس وقت ذریت کی آ رہی ہے نا، تو کیا تھا کہ جو حلال رزق کی کمائی، اخلاص، مطلب اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر عدل اور انصاف جو قائم کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے. الگ الگ خلفائے راشدین میں الگ الگ چیزیں تھیں. بہرحال ابھی بات اس کی آئی ہے، اور کسی جس کو کہتے ہیں کہ ایک قصہ ہی ذہن میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، رات میں جاتے تھے، مدینہ میں ہی وہ رہے، ہمیشہ مدینہ میں رہے، مدینہ سے کبھی نہیں نکلے سوائے 2 وقتوں کے. ایک بہرحال وہ سب بعد میں بتائیں گے. پوری زندگی عمر رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں مقیم رہے، وہاں سے نہیں نکلے. اور ایک جو اس کا ریزن تھا نا، وہ یہ تھا کہ ان کی ایک دعا تھی، اور وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ان کو شہادت ملے. تو جب وہ نکلتے تھے نا، تو ایک یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں اور موت آ جائے. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نا رات میں مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، اس نیت سے کہ کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت مند ہے، کسی حال جاننے کے لیے امت کا. تو اس میں اور یہ والے جو نائٹ پیٹرولز جو کہا جاتا ہے نا، جو رات کی جو گشت تھا نبی عمر رضی اللہ عنہ کا، تو اس میں اتنے سارے اس کے قصے ہیں، اور بہت قصے ہیں. اور ہمیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بچپن میں بڑی ادھر ادھر کی کہانیاں سنی تھی کہ وہ بادشاہ نے یہ کیا، پھر وہ ہوا. اور استغفر اللہ، وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ خلیفہ تھے. تو بلکہ ایک بہرحال خیر بات لمبی ہو جائے گی، جو بات کرنی ہے وہ جو قصہ تو وہ ابھی کر لیتے ہیں. تو انہی جو رات میں جو عمر رضی اللہ عنہ جو گشت کرتے تھے، تو اس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، تو انہیں بات سنائی دی ایک ماں اور ایک بیٹی کی، ٹھیک ہے. اور ماں اور بیٹی، تو اس میں ماں جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو دودھ ہے اس میں پانی ملا دو، اور یہ کہ مطلب منافع زیادہ ہو جائے گا. تو بیٹی نے وہ کیا کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچنا. تو ماں نے یہ کہا کہ امیر المومنین یہاں تو نہیں ہے،
ہے نا، تو وہ دیکھ تھوڑی رہے ہیں ابھی، تو ملا لو. اچھا اب یہ ہے کہ ماں کے اس پہ بھی وہ نہیں کیا سکتا، اس لیے کیونکہ دودھ جو جتنا خالص ہوتا تھا تو اس اعتبار سے دودھ میں پانی ملا کے پیا بھی جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ بہرحال منافع تو زیادہ ہو گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مکالمہ جو ہے، یہ کانورسیشن سنی ماں اور بیٹی کی. انہوں نے اس گھر پہ ایک نشان لگا کے اپنے نشاندہی کے لیے وہ کیا اور وہاں سے چلے گئے. پھر جب صبح آئے نا تو بہرحال صبح آئے اور اس گھر پہ دستک دی تو ماں نکلی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی بات سنی تھی. اب سوچے امیر المومنین اور عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کہ جب ایمان لے آئے تھے نا تو، اور جب ہجرت سب نے، کسی نے چھپ کے کی، کسی نے کیسے کی، جس طرح سے بھی الگ الگ طرح سے کی. عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے اپنی گردن میں تلوار لٹکائی تھی اور انہوں نے، ہم ترجمہ ہی بتا رہے ہیں مفہوم کے اعتبار سے، کہ یہ کہا تھا کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ آ جائے اور عمر کا راستہ روک لے. عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جب یہ کہ اسلام قبول کیا تھا نا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کہا تھا کہ عمر کے ایمان سے اسلام کو تقویت ملی ہے نا. ایک حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک عمر رضی اللہ عنہ. کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب قبول کیا نا اسلام تو تب تک کعبہ میں آ کے یہ لوگ کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ شروع ہوا تھا. تو بہرحال اب سوچیں وہ امیر المومنین تھے، تو وہ جب آئے یہاں پہ اور ان کو پتہ، اس عورت کو پتہ چلا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جو رات میں بات ہو رہی تھی تو میں نے سنا، اور تمہاری بیٹی، مطلب بیٹی کے لیے پوچھا. تو جب بیٹی آئی تو پھر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کے آئے تھے اور یہ کہ اجازت لی لڑکی سے کہ اگر وہ نکاح کے لیے تیار ہے، اور اس بچی سے، اس لڑکی سے جو دودھ بیچتی تھی ہے نا، لیکن اس میں کیا تھا، اس میں ایمان تھا، کیونکہ اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو بہرحال یہ نکاح ہو گیا الحمدللہ. اور جب یہ سب وہ ہوا تھا تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ مت سوچنا کہ تم ایک خلیفہ کے بیٹے سے وہ کرو گی تو تمہیں اس کی وجہ سے کسی بھی چیز پہ کوئی فوقیت ملے گی، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. مطلب یہ جو تھا یہ عدل تھا عمر رضی اللہ عنہ کا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے عدل اور انصاف کے جو خلافت کے جو قصے ہیں وہ تو بے انتہا ہیں. تو بہرحال یہ سب ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد پھر یہ ذریت کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ تھے عمر رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد پھر بہرحال جو دور تھا ایک خلفائے راشدین کا، جو 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اس کے بعد پھر بہت سال بعد جس کو کہا جاتا ہے نا عمر ثانی، اگر کوئی 5واں خلیفہ خلفائے راشدین کے بعد جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے وہ کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور بہرحال ہم لوگوں کے یہاں کیونکہ اسلامک ہسٹری کا اتنا وہ ہوتا نہیں ہے نا، تو ہم ایک اپنا ہی بتا رہے ہیں. بہرحال آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ یہ عمر ثانی جو تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہیں یہ عمر رضی اللہ عنہ کے انہی بیٹے جن کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی سے کیا تھا نا، ان دونوں کے نکاح کے جو جس نکاح کی ابھی بات ہوئی ہے، تو ان کے نکاح کے بعد ان کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک تھی، ان کا نام تھا لیلا، اور ان کی اولاد میں سے پھر یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. تو جب حلال رزق ہوتا ہے اور جب تقویٰ ہوتا ہے اور جب دعائیں ہوتی ہیں اور جب فکر ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ واقعی ذریت کو محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. ہم اور آپ تو کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال سے زیادہ تو نہیں رہنے والے نا.
تو اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ خود، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا باقی، تو اس باقی سے مانگیں کہ ہماری ذریت کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں. ماحول، زمانہ، ہر چیز جو ہے نا بہت مخالف دکھنے لگی ہے. پہلے بھی تھی، اب ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ لگنے لگی ہے. تو دعا مانگے ان کی حفاظت کی، ان کے ایمان کی، ان کے جان و مال کی، ان کی عزتوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ بہت ضروری ہے. جب تک ہم لوگوں کی زبان چل رہی ہے، دماغ چل رہا ہے نا، دعا مانگ لیں جتنی مانگ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت ہر چیز کے لیے. کیونکہ دنیا جو ہے نا بہرحال ہماری آخرت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے. تو ایمان کی پختگی ہوگی، ایمان میں وہ تقویت ہوگی نا، تبھی تو آخرت بنے گی. اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ خود رحم فرما دیں اور فضل کر دیں. لیکن ضرورت تو ہے نا ہم سب لوگوں کو دعاؤں کی. دعائیں تو وہ چیز ہیں جو کہ نبیوں نے مانگی ہے. نبیوں نے کیا نہیں مانگی ہے؟ پورے قرآن شریف میں ہر جگہ، الگ الگ جگہ کتنی بار آئی ہیں نبیوں کی دعائیں. مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی دعا میں کیا وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو فقیر کہا تھا، ہے نا. جب یہ مصر سے جب موسیٰ علیہ السلام، اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، جب مصر سے بھاگے تھے نا، جب جس کو کہتے ہیں خطأً، غلطی سے، ایک جو فرعون کا ایک کوئی آدمی تھا، اس کا قتل ہو گیا تھا. قتل ان دا سینس کہ مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جو صرف مارنے کے لیے مارا تھا، لیکن یہ کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے ایک وار سے، مطلب صرف ہاتھ سے ہی مارا تھا، لیکن یہ کہ اس کی موت ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا تھا. ایجپٹ چھوڑ کے جب وہ بھاگے تھے نا اور مدین آئے تھے، تو کیا وہ ان ربنا، دیکھیں وہ دعائیں یاد نہیں رہی، لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے نا. تو اس وقت کیا تھے؟ ایک بھاگے ہوئے تھے. اور کس سے بھاگے تھے؟ وہ بھی فرعون، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑی گورنمنٹ، سپر پاور جو کہہ لیں. اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے، تنہا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی گھر والے، نہ کوئی جاننے والا، کوئی بھی آس پاس کچھ بھی نہیں تھا. انجان جگہ آئے تھے، پیڑ کے نیچے بیٹھ کے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میں فقیر ہوں اس کے آگے جو خیر آپ میرے لیے بھیجیں. تو دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی نا. نوح علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آج ہی ہم لوگوں نے وہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے نہیں کی ہے؟ سب نے کی ہے. تو ہم اور آپ تو اس سے بری ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم لوگ تو بہت زیادہ محتاج ہیں دعاؤں کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اور حدیث شریف میں خود ہے نا، دعا سلاح المؤمن مخ العبادہ. تو یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے کہ ہم لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، جن سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب انہی چیزوں کی دی ہے جن میں شاید ان کو لگتا ہوگا نا کہ اس میں شاید کہیں سے کبھی کچھ کوتاہی آ جائے یا کچھ ہو جائے، تو چلو یہ بھی وہ کر دیں. تو جب ذریت کے لیے دعا مانگے نا تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے مانگیں. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اور یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم لوگ دعا میں لگ جائیں، اور دوسرا یہ کہ جب دعا کریں نا تو یہ سب چیزیں سن کے وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو، وہ اضطرابی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ طاری ہو. کہ اب جیسے فار انسٹنس اپنی ذریت کے لیے ہی وہ کریں، اپنے لیے ہی، تو دیکھیں ماحول کے اعتبار سے تو بہت گھبراہٹ بھی ہوتی ہے مستقل. اور بہرحال اگر ہم لوگ جہاں جہاں بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہم لوگوں کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آباد کیا ہے، تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ نماز قائم کرنے والا بنائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ بچ جائیں گے. لیکن نماز کی طرف بلانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارا عمل ہوگا، وہ کرنا پڑے گا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ کہ وہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہاں وہ آنکھ کھلی نہیں، وہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ خود آپ کو اٹھا دیں. اس کے لیے اپنا عمل کرنا ضروری ہے. تو اپنی کوشش بھی کرنا ہے. بچوں کو خاص طور پہ یا گھر والے جو بھی ہیں، جو فرض نمازیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی تو کہیں سے بھی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے چھوٹنے کی. کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو گویا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، مطلب گھر اور اہل و عیال سب ختم ہو گئے. تو کتنی بڑی چیز ہے یہ، اور کتنی بڑی محرومی ہے اگر جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی ہم سے چھوٹ رہی ہیں، یا ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کی یہ سب چیزیں چھوٹ رہی ہیں. بلائیں لوگوں کو ان چیزوں کی طرف، نماز کی طرف، لیکن حکمت سے بلائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بلانے سے اور ہمارے زور زبردستی سے یا ہمارے کہنے سننے سے وہ شخص جو ہے وہ اور دور چلا جائے. اور یہ کہ دوسرے سے کہنے سے زیادہ جو کرنا ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنائیے اور ہماری مدد فرمائیے. تو یہ کہ جس جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا ہے نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا پرورش دے اس طرح سے کہ ایمان ہمارے مضبوط ہوں، ہے نا. ہم لوگ ہدایت پہ رہیں، ہم لوگ صراط مستقیم پہ رہیں اور عافیت کے ساتھ رہ پائیں، آسانی کے ساتھ، سہولت ہو ہمیں اس میں. پریشانی اور مشکل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مستجیب الدعوات بنائیں، مستجاب الدعوات بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعائیں کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعائیں سننے والا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعائیں قبول کریں انشاءاللہ. آمین. دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.